مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ولیمہ کی دعوت میں عورتوں کی شرکت سے متعلق ہے کہ ایک بریلوی نے کہا ہے ولیمہ کی دعوت میں عورتوں کا شریک ہونا ناجائز اور حرام ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناجائز اور حرام صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں قرار دے سکتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ جہاں تک نفس مسئلہ کی بات ہے تو صحیح بخاری میں 4779 4779 اور صحیح مسلم میں 2585 نمبر کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها ویدعى الیہا من یأباها ومن لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ ولیمہ کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں آنے والے کو روکا جائے اور نہ آنے والے کو بلایا جائے، اور جو ولیمہ کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ اور یہ خطاب جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ منکرات سے خالی ہو، منکرات سے خالی ہو۔ ڈانس، بانگڑا، گانا بجانا، عریانی، فحاشی، بے حجابی اور شرعاً منکر کام نہ ہو، تو جیسے مرد کے لیے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی ہے۔ اب اگر کوئی عام حکم لگاتا ہے کہ کسی بھی ولیمے میں کوئی خاتون شریک ہوگی تو وہ ناجائز اور حرام کام ہوگا، تو یہ سراسر شرعاً زیادتی ہے۔ اس قادری کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نمبر ایک، اس وجہ سے کہ اس نے بغیر کسی دلیل کے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ نمبر دو، اس نے کسی بھی شرط کا ذکر نہیں کیا ہے اور تمام تر عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام کا فتویٰ دیا ہے، جو سراسر شریعت پر زیادتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور
ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کی عورتیں مزاروں اور عرسوں، میلوں اور ٹھیلوں میں جو رش لگاتی ہیں ان کو حرام قرار دے، کیونکہ عرس منانا بھی حرام ہے، عورتوں کا بن سور کر قبروں کے پاس بھی جانا بھی حرام ہے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو جائز کام ہے اس کو یہ ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔